اور آج کے نوجوان جب ان کی بات سنتے ہیں نا جی، باغ فدق وہ فاطمہ الزہرا گئی تھی، لینے کے لیے گئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے انکار کر دیا، بڑا ظلم کیا، اور ہم بھی کہتے ہاں ہاں بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا۔ اور باغ فدق کی تاریخ کیا ہے؟ باغ فدق کہتے کسے ہیں؟ باغ فدق کا معاملہ کیا ہے؟ کیا آج ہم نے اولاد کو بتایا ہے؟ کیا ہماری اولادوں کو پتا ہے یہ معاملہ کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد باغ فدق کا مسئلہ آتا ہے۔ لمبی روایات ہے، تفصیلی موضوع ہے، مختصر سے وقت کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ میں جاہل آدمی ہوں، اپنے جہل کا اعتراف کرتے ہوئے عام لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، عام لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں فاطمہ گئی تھی، کہتے ہیں فاطمہ گئی تھی، پوچھیں کیوں گئی تھی؟ کہا وراثت لینے گئی تھی، وراثت لینے گئی تھی۔ کہا کون سی وراثت؟ کہا وہ باغ فدق۔ ٹھیک ہے، ان کی بات یہاں تک مان لیتے ہیں۔ آپ سارے کے سارے صاحب عقل ہیں، ذی شعور ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے، ہر چوک چوراہے پر کوئی آپ سے فتویٰ پوچھے، آپ فوراً فتویٰ دے دیں گے۔ اللہ نے علم دے رکھا ہے۔ وراثت میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، میری وراثت منتقل ہوگی، میری وراثت منتقل ہوگی۔ میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ انبیاء کی وراثت کون سی چیز ہوتی ہے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں عام گفتگو میں مسئلہ بتا رہا ہوں، میں عام گفتگو میں اپنے بڑوں کو نہیں، اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اپنے معصوم بچوں کو، کہ میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد میری وراثت کسے تقسیم ہوگی، میری وراثت کا حقدار کون ہوگا؟ میری بیوی ہوگی، میری اولاد ہوگی، میری بیوی ہوگی، میری اولاد ہوگی۔ میرا انتقال ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، میری وراثت ہے، میری وراثت کسے تقسیم ہوگی؟ میری بیوی کو تقسیم ہوگی، میری اولاد کو تقسیم ہوگی، میری اولاد کو تقسیم ہوگی۔ اولاد کے ساتھ ساتھ بیوی کا بھی حق ہے۔ اگر باغ فدق نبی کی وراثت تھی تو آپ کہتے ہو فاطمہ وراثت لینے گئی تھی، تو کیا نبی کی ازواج موجود نہیں تھیں؟ نبی کی بیویاں موجود نہیں تھیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر وراثت کی تقسیم کرنے والوں سے پوچھ لینا، کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد نرینہ نہ ہو، اس کی صرف بیٹی ہو، تو وہ ساری کی ساری وراثت اس بیٹی کو نہیں ملتی، اس کے ساتھ اس کے چچا بھی ہیں، اس کے اقارب بھی ہیں، ذوی القربہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اگر وراثت نبی کی تھی، اور اللہ کے بندو تم تو نبی پہ تہمت لگا رہے ہو کہ وہ اپنی وراثت کو معاذ اللہ صحیح تقسیم کر کے نہیں گئے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ کدھر کا رخ اختیار کر رہے ہو؟ کہاں تمہارے قدم پڑ رہے ہیں؟ کہتے ہو وراثت نبی کی تھی، لینے فاطمہ گئی تھی، عائشہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ حفصہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اگر وراثت کی تقسیم ہونی تھی تو صرف بیٹی تھی نا، تو پھر آپ کے ذوی القربہ کہاں گئے؟ یاد رکھ لیجئے، یہ نبی کی وراثت نہیں تھی، یہ مال فے تھا۔ باغ فدق مال فے تھا۔ مال فے کسے کہتے ہیں؟ دشمن پر حملہ کرے اور وہ بغیر مقابلے کے چیزیں چھوڑ دے اور اس پر مسلمان قبضہ کر لے، وہ مال فے ہے۔ مال فے میں کس کس سے حصہ ہے؟ مال فے میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، غرباء کا، یتامہ کا، مساکین کا، مسافروں کا، اور پھر یہ حصے تقسیم ہوئے۔ اگر باغ فدق فاطمہ کا تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں دشمنی تھی، اور دشمن سے کبھی جنازہ نہیں پڑھوایا جاتا۔ جنازہ سامنے رکھا تھا، کس کا رکھا تھا؟ فاطمہ الزہرا کا رکھا تھا۔ جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ اور حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہنے والا کون تھا؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔
हजरत अली उल मुर्तजा थे, ये बाग फदक माल फै है। अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत आया, उन्होंने उसी तरह उसकी पैदावार को तकसीम किया। उमर फारूक का दौर खिलाफत आया, उन्होंने उसी तरह माल को तकसीम किया। हजरत उस्मान गनी का दौर खिलाफत आया, उन्होंने इसी तरह माल को तकसीम किया। और हजरत अली का दौर खिलाफत आया, अली का दौर खिलाफत आया। अगर बाग फदक फातिमा का हिस्सा था तो फिर हजरत अली ने अपनी औलाद को क्यों ना दिया? जिस तरह अबू बकर ने तकसीम की थी उसी तरह हजरत अली ने तकसीम की। हजरत अली उल मुर्तजा के बाद हजरत हसन का दौर खिलाफत आया, हजरत हसन का दौर खिलाफत आया। अगर बाग फदक वरासत था, अबू बकर ने माअज़ल्लाह जुल्म किया था, उमर ने जुल्म किया था, उस्मान ने जुल्म किया था, फिर हसन आकर इस जुल्म से बचाते ना। हजरत हसन के दौर में भी बाग फदक था, उन्होंने उसी तरह तकसीम किया जिस तरह अबू बकर ने तकसीम किया था। जिधर की हवा चलती है उधर का रुख न करो, अपने ईमान को बचाओ, अमा ईमान को बचाओ।